خبر ہے کہ دیامر کلاؤڈ برسٹ کے بعد آنے والے سیلابی ریلے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ 15 سے زائد لاپتہ افراد کا تاحال پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ لودھنا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سعد اسلام کے 3 سال کے بیٹے عبدالہادی کی لاش بھی مل گئی۔ چلاس اور مضافات میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ پینے کا صاف پانی ناپید اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہونے سے موبائل سروس 24 گھنٹوں سے بند ہے۔ شاہراہ بابو سر سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق۔ فراق صاحب بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور مشکلات کیا درپیش ہیں اس وقت جو ریسکیو آپریشن جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہیوی مشینری وہاں پہ لگا دی گئی ہے اور ڈرون کے ذریعے بھی اور سراغ رساں کتوں کی بھی مدد حاصل ہے۔ پوری ویل ایکیوپ ہو کے ریسکیو آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ہے اور وہاں ریسکیو آپریشن کا اس نے لیڈ بھی کیا ہے، وہاں کا جائزہ بھی لیا ہے اور ہدایت بھی کی ہے کہ ریسکیو آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک کہ آخری آدمی تک ہم نہیں پہنچتے ہیں۔ آج جو ہے وہ 30 جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ریکور ہوئی ہے۔ 5 لاشیں پہلے نکالی جا چکی تھی جن کو ایک لوکل تھا، جن کی لوکل سطح پہ تدفین ہوئی۔ باقی جو 4 لاشیں تھیں ان کے جو آبائی کو روانہ کر دی گئی تھی۔ آج نن میں جو عبدالہادی کی لاش نکلی ہے جس کو ان کے لواحقین کے حوالے کیا گیا ہے لودھنا، ان کو شفٹ کیا جائے گی اس ڈیڈ باڈی کو، جہاں وہاں پہ ان کی تدفین ہوگی۔ جہاں شاہراہ ریشم جو ہے کراکرم ہائی وے جس کو کہتے ہیں، وہ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھلی ہے، جبکہ شاہراہ بابوسر اور ناران بند ہے۔ 10-15 مقامات پر وہاں پہ اس کو بحال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جہاں تک گلگت بلتستان کے جو حالات آپ نے بتائے ہیں اس طرح کے ہی حالات ہیں، لیکن گورنمنٹ آف گلگت بلتستان پوری کوشش کر رہی ہے لوگوں کی زندگی کو بحال کرنے میں۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا ہے، جہاں جہاں لوگ پھنسے تھے سب کو نکالا جا چکا ہے۔ اس وقت ایک بھی آدمی کہیں پہ بھی پھنسا ہوا نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے معاملات پہ جو نوٹس لیا ہے وہ خوش آئین ہے، کیونکہ گلگت بلتستان ایک ایسا پروونس ہے جو گریٹ جو ایڈ پہ چل رہا ہے اور ایک انتظامی پروونس ہے۔ وہاں پہ وفاقی حکومت کی مدد کے بغیر وہ صوبہ نہیں چل سکتا۔ آپ کے فورم سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم کا بیان انتہائی خوش آئندہ ہے اور وزیر اعظم سے امید ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے ایک معقول جو گرانٹ ہے اس کا اعلان کریں گے تاکہ وہاں کی زندگی کے لوگوں کو ہم بدل سکیں۔ وہاں اربوں کا جگہ جگہ پہ نقصان ہوا، اسٹور میں، بلتستان میں، گجر میں، تھور میں، چلاس میں، بابوسر میں، دنور میں، گلگت میں انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، سڑکیں تباہ ہوئی ہیں اور لوگوں کے گھر سینکڑوں گھر بہہ گئے ہیں، پن چکیاں بہہ گئی ہیں، ڈپوز بہہ گئے ہیں، وہاں ٹاورز گرے ہیں کمیونیکیشن کے، وہاں پہ بجلی کے ٹاورز گرے ہیں، وہاں پہ طرح طرح کے مشکلات ہیں۔ صوبائی گورنمنٹ اپنی بساط سے بڑھ کے، کیپیسٹی سے بڑھ کے وہاں کوششیں کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک معقول گرانٹ کی توقع ہے اور جب تک وفاقی حکومت اور نیشنل ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ ہے وہاں سے پراپر کوئی بڑا تعاون نہیں ملے گا تو اس خطے کو انفراسٹرکچری ہم بلڈ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مشکلات ہیں۔ فراق صاحب یہ بتائے گا کہ گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں کو آفت زدہ بھی قرار دیا گیا ہے، ان میں کون کون سے علاقے شامل ہیں اور جو ریلیف سرگرمیاں ہیں وہاں پر لوگوں کی کس طرح سے مدد کی جا رہی ہے؟ یہ جو آفت زدہ علاقہ اس کو ڈکلیئر کیا ہے شاہراہ جو بابوسر اور تھک کا علاقہ ہے، اس کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وہاں لوگوں کے لیے جو ریلیف آپریشن ہے اس وقت جو امدادی کارروائیاں ہیں اس میں ان کو فوڈ خوراک کی فراہمی ہے، صاف پانی کی فراہمی میں کی گئی ہے، ان کے بجلی جو الیکٹریسٹی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے، ان کے کھیتوں کے لیے جو پانی کے چینلز جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوئے ہیں وہ چینلوں کی بحالی کا اس وقت کام جاری ہے اور سڑک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ٹھیک ہے، کون کون سے اداروں کے اہلکار ہیں جو کہ اس وقت ان ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں؟ اس میں گلگت بلتستان کے جو جتنے ادارے ہیں، جو ہمارے ریسکیو 1122 ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ذیلی انتظامیہ ہے اور ریسکیو آپریشن میں تو افواج پاکستان نے بھی حصہ لیا تھا، گلگت بلتستان اسکاؤٹس بھی تھی جس میں ہم نے ہیلی کا بھی باقاعدہ ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کر کے لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو اس وقت جو دیگر جو ادارہ ہے، CLW کا ادارہ ہے، واٹر اینڈ مینجمنٹ کا ادارہ ہے، واٹر اینڈ پاور کا ادارہ ہے، جتنے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں سب کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ پوری طرح اپنے تمام تر وسائل کو لوگوں کی زندگی کو بحال کرنے میں بروکار لائیں۔ فراق صاحب مشکلات ڈیفینیٹلی اس ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں ہوں گی چونکہ سگنلز بھی بند ہیں، مواصلاتی نظام درہم برہم ہے، کیا مشکلات اس وقت جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہی ہیں اس آپریشن کے دوران؟ آپریشن کے دوران تو مشکلات کافی ہے کیونکہ اس میں مڈ آیا ہے، بڑے بڑے بولڈرز آئے ہیں، اس میں جو ملبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، پھر اوپر سے ہلکی ہلکی بارشیں ہوتی ہیں تو مزید اوپر سے سلائڈنگ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور ہوتی بھی ہے۔
ये मौसमी हालात भी वहाँ पे इसमें मसला है, और सड़कों की जगह जगह बंदिश थी, अभी चीज तो बहाल हो गई। तो इस तरह की मुश्किलात थे, और कम्युनिकेशन के बड़े इश्यूज हैं वहाँ पे। जो फाइबर है वो फाइबर कहीं से टूट गई है, जिस वजह से गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिकेशन के इश्यूज का सामना है। अभी कम्युनिकेशन के हवाले से भी जो मुतलका इदारा है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी बात हुई है। वो कम्युनिकेशन की बहाली के लिए कोशिश है, और बहुत सारी जगह पे कम्युनिकेशन उन्होंने बहाल भी की है। ठीक है। लोधरा की फैमिली जो हादसे का शिकार हुई थी, कहा यह गया था कि चूंकि सड़कें बंद हैं वहां पर, इसलिए अभी तक उनकी डेड बॉडीज भेजी नहीं जा सकी हैं। उस बारे में क्या अपडेट्स हैं? कल के केस खुल गई थी, कल उनकी डेड बॉडीज हमने भेजी हैं, और वो 2 डेड बॉडीज, एक खातून की और एक मर्द की, वो लोधरा पहुंच चुकी हैं अल्लाह के फजल और करम से। अब वो बच्चा जो है वो आज रात को रिकवर हुआ है, तो उसकी डेड बॉडी अभी रवाना कर दी जा रही है। ठीक है। तो वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं आपकी हुकूमत? इस हवाले से जो है वो कम्युनिकेशन चल रही है कि कैसे इन सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जाएगा? हुकूमत से भी बातचीत चल रही है, और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के भी राब्ते हैं, पीएम सेक्रेटरीट के साथ हमारे भी राब्ते हैं। और हमने बारहा वफाकी हुकूमत को, खासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश भी की थी। कल उसने नोटिस लिया, सारे मामले पे बड़े खुशाइंद है, और अब इस नोटिस को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। वहाँ के लिए एक माकूल ग्रांट की ज़रूरत है इस हंगामी सूरत हाल में, ताकि गिलगित बल्तिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके। फराग साहब, थोर के इलाके के बारे में बताइएगा जिसको आफत ज़दा करार दिया गया है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ भी 2 बच्चे जो हैं वो सैलाब में बह गए हैं, वो भी मिसिंग है, उनके सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहाँ का एक मस्जिद शहीद हुई है, 40 से 50 घर डैमेज हुए हैं, खड़ी फसलें तबाह हुई है, खेत खलिहान तबाह हुए हैं, लोगों के वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, वहाँ पे भी अरबों का नुकसान हुआ है। कुल जो लापता अफराद हैं उसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? कितने अफराद अभी तक जो है वो लापता हैं? का फिगर हमारे पास नहीं है, अलबत्ता जो एनी शाहिदीन थे, जिस वक्त वहाँ पे लोग खड़े थे, उनका कहना है कि 10 से 15 लोग शारा बाबसर में बह गए थे, और 2 लोग जो है वो थोर के वो पानी के बहाव में बह गए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैजुल्लाह फराग, तर्जुमान GB हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे।